وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى قرآنا في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. रमज़ान मुबारक वही महीना है उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन जिसमें क़ुरआन को नाज़िल किया गया। हुदन लिन्नास, इस क़ुरआन में लोगों के लिए हिदायत है। व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और हदायत और हक़ व बातिल के दरमियान वादे निशान वादे फ़र्क करने वाली निशानियाँ मौजूद हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम।
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکت کے لیے خاص، انگنت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات، سرور کائنات، امام کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک پاس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے۔ وہ پاک پاس نفوس قدسیہ کا صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو، یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین اعظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہاء اعظام ہوں، مجتہدین اسلام ہوں، محققین اسلام ہوں، منصرین اسلام ہوں، مجاہدین اسلام ہوں، شہداء اسلام ہوں، صوفیاء اعظام ہوں، بزرگان دین ہوں، شعراء اعظام ہوں، حضرات سامعین مکرم اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، ذوالجلال والاکرام جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاکساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد حضرات سامعین مکرم رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا۔ رمضان یہ برکت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک یہ اللہ کی ایک نعمت اور عطا ہے۔ رمضان المبارک کہ جسے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مبارک مقدس مہینہ، ماہ مقدس قرار دیا ہے، ماہ مبارک قرار دیا ہے۔ حضرات اس کا آغاز ہو چکا، یہ گنتی کے چند دن جن کو ایام معدودات ذوالجلال والاکرام نے کہا ہے، حضرات کائنات کے رب کی قسم ہے زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مل جانا، زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا حاصل ہو جانا ذوالجلال والاکرام کی بے انتہا عنایت ہے، ذوالجلال والاکرام کا بے شمار کرم ہے۔ ذوالجلال والاکرام سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے ہم دعا کرتے ہیں، عاجزانہ التجا کرتے ہیں، ذوالجلال والاکرام سے دعا گو ہے اللہ ذوالجلال والاکرام رمضان المبارک کے فیض و برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام رمضان المبارک کی برکات کو، رمضان المبارک کے فیوز کو، رمضان المبارک کی رحمتوں کو، رمضان المبارک کی برکتوں کو، رمضان المبارک کی بخششوں کو ہمیں اپنے دامن میں سمیٹتے ہوئے اپنے نامہ اعمال میں جمع کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرات بلا شبہ رمضان المبارک کا ملنا، اس کا پا لینا ہم پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا انعام اور احسان ہے، اور جب اتنا احسان اللہ ذوالجلال والاکرام کا جب اتنا انعام انسان پہ ہو کہ ذوالجلال والاکرام انسان کی بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہو، انسان کی بخشش کے سما کرتا ہو،
انسان کو معاف کرنے کے طریقے انداز بتلا رہا ہو حضرات، تو پھر یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام کا شکر ادا کرنا تو بنتا ہے۔ حضرات، ہم نے رمضان کے آغاز سے ہی، رمضان المبارک کے چاند کے طلوع ہوتے ہی رمضان کا آغاز کیا، اور وہیں سے سورج کے غروب ہونے کے بعد رمضان کے چاند کے طلوع ہوتے ہی ہم نے رمضان کی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ رمضان المبارک کے معمولات میں ہم داخل ہو چکے۔ حضرات، وہیں سے ہم نے رمضان المبارک کا آغاز تراویح کی صورت میں ادا کیا، تراویح ادا کی، گویا ہم نے رمضان المبارک میں قدم رکھ لیے، گویا ہم رمضان المبارک میں داخل ہو چکے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں رمضان المبارک کے فیض و برکات کے لیے منتخب فرما لیا، پسند فرما لیا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں چن لیا۔ حضرات، ذرا پیچھے کو نظر دوڑائیے، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں، صرف 1 سال ہی کی طرف چلے جائیے، ذرا پیچھے نظر دوڑا کے دیکھیے، پہلا رمضان پچھلے سال کا دیکھیے، اور اس سال کا پہلا روزہ دیکھیے، پھر تقابل کیجئے اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اور دیکھیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن آج وہ منو مٹی طرح سو رہے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ قیام و صیام میں شریک تھے، ہمارے ساتھ نماز و تسبیح میں موجود تھے، تسبیح و تحلیل میں ہمارے ساتھ تھے، ایک ساتھ ہم اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے تھے، ایک ساتھ ہم سحر و افطار کے اہتمام کیا کرتے تھے، ایک ساتھ ہم تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن وہ آج منو مٹی تلے خاموشی سے سو رہے ہیں، اطمینان سے سو رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں یہ فضیلت عطا کی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہم پہ یہ احسان کیا ہے، ہم پہ یہ انعام کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ذوالجلال والاکرام سے پھر عاجزانہ دعا کرتے ہیں، ذوالجلال والاکرام رمضان المبارک کے فیض و برکات کو ہمیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، رمضان المبارک کے مقاصد کے مطابق رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں، ذوالجلال والاکرام ہمارے جتنے بھی اعزاء اقارب، ہمارے جتنے ہی عزیز و اقارب رمضان المبارک سے پہلے دنیا سے چلے جا چکے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی بہترین مہمان نوازی فرماتے ہوئے انہیں اپنی جنتوں کا مہمان بنائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی قبر کی زندگی کو، ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان پہ اپنے کروڑ رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، رمضان المبارک کی عظمت، رمضان المبارک کی فضیلت، رمضان المبارک کا مقام کہ اللہ کا منتخب مہینہ، اللہ کا پسندیدہ ترین مہینہ، آقا کائنات مبارک ترین مہینہ قرار دے رہے، اللہ کا بہترین مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حرما خیرہا فقد حرما، جو اس کی حرمت سے، جو اس کے فیض و برکات سے محروم رہ گیا، حقیقت میں وہی سب سے بڑا محروم ہے، حقیقت میں وہی سب سے بڑا بد نصیب ہے، حقیقت میں وہی سب سے بڑا بے نصیب ہے۔ حضرات، اتنی عظمت والا مہینہ، اتنی شان والا مہینہ، اور اسی عظمت والے مہینے میں، اسی شان والے مہینے میں، اسی مقام والے مہینے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی آخری کتاب، اپنا آخری کلام قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا کہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ رمضان المبارک ہی تھا کہ جس میں ہم نے
ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ حضرات یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی تھا جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کا سارا قرآن مجید صرف کسی ایک رمضان المبارک میں اترا، نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ رمضان المبارک میں منتقل فرمایا، اور رمضان المبارک میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ منتقل فرمانے کے بعد بیت العزت نامی مقام پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید کو محفوظ فرما دیا، اور وہیں سے آقا کائنات علیہ السلام کے قلب اطہر پہ وحی کی صورت میں لمحہ لمحہ وقت پہ 23 سال کے عرصے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہیں سے بیت العزت سے، وہیں پہلے آسمان دنیا سے آقا کائنات علیہ السلام کے قلب اطہر پہ وحی کی صورت میں 23 برس کے عرصے میں نازل فرمایا۔ حضرات قرآن کا آغاز جس لفظ سے کیا گیا ہے، جس صورت سے کیا گیا ہے، آپ نے وہ صورت بھی سماعت فرمائی، آپ نے وہ لفظ بھی سماعت فرمائے۔ حضرات قرآن کا آغاز اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ فاتحہ سے کیا ہے، اور یہ فاتحہ پہلی صورت ہے۔ اس صورت کا جو موضوع ہے، فاتحہ کا جو موضوع ہے، وہ پورے کے پورے قرآن مجید فرقان حمید کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور اسی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ فاتحہ کے مختلف اسماء رکھے ہیں، مختلف نام رکھے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، سب المثانی بھی کہا جاتا ہے، فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، فاتحہ کو سورہ صلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح علامہ سیوطی نے 23 یا 24 نام سورہ فاتحہ کے ذکر کیے ہیں۔ حضرات سورہ فاتحہ کہ جس کے متعدد نام اللہ ذوالجلال والاکرام نے رکھے ہیں، اللہ نے قرآن کا آغاز اسی سے کیا ہے، اور کیوں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ سے اللہ نے قرآن کا آغاز کیوں کیا ہے؟ یہ ایک طویل بحث ہے، لیکن یہاں صرف یہ بات کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا بدل ہے، سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ پورے قرآن کا بدل ہے، لیکن پورا قرآن سورہ فاتحہ کا بدل نہیں ہے۔ فاتحہ کی عظمت یہ ہے، سورہ فاتحہ کی فضیلت یہ ہے، سورہ فاتحہ کا مقام یہ ہے، پورے قرآن کا بدل ہے، لیکن پورا قرآن اس ایک مختصر سی صورت کا بدل نہیں ہو سکتا۔ حضرات مسئلہ اس سے سمجھ لیجئے، بات اس سے واضح ہو جائے گی۔ آپ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کا بہترین مظہر ہے، اللہ کی بندگی کا بہترین انداز نماز ہے۔ نماز میں آپ قرآن پڑھتے ہیں، حضرات آپ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے نماز میں قرآن پڑھنے کی شرط رکھی ہے، آپ قرآن کو پڑھتے ہیں۔ حضرات آپ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ لیجئے، لیکن فاتحہ نہ پڑھیے، کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔
صرف فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی. کیوں کہ صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس سے نماز میں فاتحہ نہ پڑھی ہو. اس لیے حضرات سورہ فاتحہ پورے قرآن کا بدل ہے، لیکن پورا قرآن سورہ فاتحہ کا بدل نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس سورت کا آغاز، قرآن مجید کا آغاز فاتحہ سے کیا. فاتحہ کی عظمت آپ نے سماعت فرمائی کہ پورے قرآن کا یہ خلاصہ ہے. فاتحہ کا مقام آپ نے سماعت فرمایا کہ پورے قرآن کا یہ بدل ہے. فاتحہ کی انفرادیت آپ نے سماعت فرمائی کہ پورے قرآن کا یہ بدل ہے، اور اس کی عظمت یہ ہے پورا قرآن اس کا بدل نہیں ہو سکتا. حضرات اس سورت کا آغاز، قرآن مجید کا آغاز اس سورت سے، اور اس سورت کا آغاز اللہ ذوالجلال والاکرام نے جس لفظ سے کیا ہے وہ ایک انتہائی اہم لفظ ہے، کثیر المعانی یہ لفظ ہے کہ جس سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سورت کا آغاز کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. جہاں سے الحمد سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید کا آغاز کیا ہے. الحمد سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید کا آغاز کیا ہے. الحمد سے اللہ نے سورہ فاتحہ کا آغاز کیا ہے. حضرات قرآن مجید فرقان حمید میں اور بھی بہت سے اسماء گرامی ہے. اللہ اکبر کتنا عظیم نام ہے، کتنا عظیم اقرار ہے، کتنا عظیم نعرہ ہے. اللہ اکبر کتنا بڑا نام ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ ہی حاکموں کا حاکم ہے، اللہ ہی ملک السماوات والارض ہے. اللہ سے بڑھ کے کوئی مالک نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی بادشاہ نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کے کسی کی بادشاہ نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر جیسے الفاظ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن ان سے بھی اللہ نے اس قرآن مجید کا آغاز نہیں کیا، اس لفظ سے بھی فاتحہ کا آغاز نہیں کیا. سبحان اللہ اتنا عظیم لفظ ہے، سبحان اللہ اتنا عظمت والا لفظ ہے کہ آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے رحمان کا بہت زیادہ محبوب ہے، جو زبان پہ آہستہ ہے، جو زبان پہ انتہائی نرم ہے، جو زبان پہ انتہائی نرم ہے، اور ترازو میں وزن میں انتہائی وزنی ہے. وہ کون سے ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اتنے عظیم کلمات، اتنے عظیم الفاظ موجود ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان الفاظ کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ اپنے قرآن کا آغاز نہیں کیا، ان الفاظ کے ساتھ اپنے قرآن کا آغاز نہیں کیا، ان کلمات کے ساتھ بسم اللہ، ان کلمات کے ساتھ سورہ فاتحہ کا آغاز نہیں کیا، بلکہ کس سے کر رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام کے عظیم الشان اسماء گرامی ہے، بہترین اسماء گرامی ہے، خوبصورت نام ہے، عمدہ اور نفیس نام ہے، لہ الاسماء الحسنی. اللہ ذوالجلال والاکرام خود فرماتے ہیں لہ الاسماء الحسنی. اسی کے لیے اسماء حسنی ہے، اسی کے لیے عمدہ ترین نام ہے، اسی کے لیے بہترین اسماء گرامی ہے. لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے کلام کی، اپنے قرآن کا آغاز ان کلمات سے، ان اسماء حسنی سے نہیں کیا. سورہ فاتحہ کا آغاز ان اسماء حسنی سے نہیں کیا، بلکہ کس سے کر رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام قسم کی تعریفیں رب العالمین کے لیے ہے. الحمدللہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. کس اللہ کے لیے؟ کون سے اللہ کے لیے؟ اللہ کی کیا صفات ہے؟ اللہ کی کیا پہچان ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے.
حضرات، الحمد سے، الحمدللہ سے، الحمد سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید کا آغاز کیا، سورہ فاتحہ کا آغاز کیا، اور اسی لفظ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے صرف سورہ فاتحہ کا آغاز ہی نہیں کیا بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی 5 سورتوں کا آغاز اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس لفظ اور اس کلمے سے، اس نام سے، الحمد سے کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز اس سے کیا ہے، سورہ الانعام کا آغاز الحمد سے کیا ہے، سورہ کہف کا آغاز اس سے کیا ہے، سورہ سبا کا آغاز اس سے کیا ہے، سورہ الفاتر کا آغاز اس سے کیا ہے۔ الحمد، تمام قسم کی تعریف حضرات، الحمد، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریفوں کا مطلب کیا ہے؟ تمام قسم کی تعریفیں تو ہم کہہ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہے، اس کے مطالب کیا ہے؟ حضرات، الحمد کے معنی یہ ہے، الحمد سے مراد یہ ہے، الحمد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اوصاف ذاتیہ و اختیاریہ کو بیان کرنا، کسی ذات کے، کسی شخصیت کے، کسی ذات کے، کسی شخصیت کے اوصاف ذاتیہ اور اختیاریہ کو بیان کرنا، یہ حمد کہلاتا ہے۔ اور وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کی ذات ہے، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کے تمام قسم کے اختیارات اپنے ذاتی ہے، جس کے تمام قسم کے اوصاف اس کے اپنے ذاتی ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے یہ اوصاف نہیں ہے، باقی ساری مخلوق اسی کے محکوم ہے، وہی اللہ خالق ہے، باقی تمام مخلوق اسی کی مخلوق ہے، کسی کو یہ دیکھ نہیں دیتا۔ یہ لفظ الحمد کسی کی ذات کے لیے جچتا نہیں، کسی کی ذات کے لیے منتخب نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ کیوں کہ جتنے بھی اوصاف ہے وہ ذاتی ہو، وہ کمالاتی ہو، جتنے بھی اوصاف ہے وہ صرف اور صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے ہے، باقی تمام کی تمام مخلوق اللہ کی محکوم ہے۔ جس میں کوئی بھی خوبی ہے، جس میں کوئی بھی فضیلت ہے، جس میں کوئی بھی شاندار بات ہے، جس میں کوئی بھی عظمت والی بات ہے، جس میں کوئی بھی بڑی بات ہے، یہ اس کو اللہ کا انعام ہے، یہ اس پہ اللہ کا احسان ہے، یہ اس کو اللہ کی عطا ہے، یہ اس پہ اللہ کی ودیت ہے۔ حضرات، کوئی عالم ہے، بہترین عالم ہے، یہ اللہ کا اس پہ کرم ہے۔ کوئی طبیب ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بہترین معالج ہے، اس پہ اللہ کا اکرم ہے، اس کو اللہ کی عطا ہے، اس کو اللہ کی ودیت ہے۔ کوئی انجینئر ہے، کوئی بہترین پلاننگ کرنے والا ہے، کوئی بہترین پڑھانے والا ہے، کوئی بہترین اخلاق کا مالک ہے، کوئی بہترین اوصاف کا مالک ہے، کوئی بہترین کردار کا مالک ہے، کوئی بہترین شخصیت کا مالک ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اسے ودیت ہے، اللہ کی طرف سے اسے عطا ہے، اللہ کی طرف سے اسے انعام ہے۔ لیکن اگر کامل اوصاف اگر کسی کے ہے، کامل و اکمل اوصاف اگر کسی کے ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو یہ دیکھ نہیں دیتا، اللہ کے سوا کسی کے اوصاف اتنے کامل نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بچکش بچے پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اولاد عطا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ قل اللہ المالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء
قدیر کہ آپ کہہ دیجئے قل اللہ المالک الملک، آپ کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ حاکموں کے حاکم، اے اللہ حکمرانوں کے حاکم، اے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ، تمام قسم کی بادشاہی تیرے ہی لیے ہے۔ وقل اللہ المالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے بادشاہی عطا کرے، تو جسے چاہے اقتدار عطا کرے، تو جسے چاہے حکومت اختیار عطا کرے، تو جسے چاہے قوت اور طاقت عطا کرے۔ قل اللہ المالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، تو جس سے چاہے اقتدار چھین لے، تو جس سے چاہے قوت اور طاقت چھین لے۔ وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہے عزت عطا کرے، تو جسے چاہے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں تمام قسم کی بھلائی ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہر قسم کی بھلائی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہر چیز پہ قادر ہے، بلا شبہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہی ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے۔ حضرات، الحمد کا معنی یہ ہے، تمام قسم کی تعریفیں، الحمد کا معنی یہ ہے، تمام قسم کے اوصاف کے عالق، الحمد کا معنی یہ ہے، تمام قسم کے اختیارات، الحمد کا معنی یہ ہے، تمام قسم کی قوت، الحمد کا معنی یہ ہے، تمام قسم کے اختیارات۔ یہ سب تعریفیں اس لیے کہا جاتا ہے اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک نعمتہ کلہ، اسی لیے یہی کہا جاتا ہے حمد کا معنی تمام قسم کے اختیارات، حمد کا معنی تمام قسم کی تعریف اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کے یہ تمام قسم کے ذاتی اوصاف ہے۔ کسی کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ودیت کر رکھے ہیں، کسی کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا کر رکھے ہیں، تو اس پہ اللہ کا یہ انعام اور یہ احسان ہے۔ کوئی بہترین عالم ہے، کوئی بہترین معالج ہے، کوئی بہترین طبیب ہے، کوئی بہترین مکینک ہے، کوئی بہترین کاریگری کرنے والا ہے، کوئی بہترین اخلاق کا مالک ہے، کوئی بہترین کردار کا مالک ہے، کوئی بہترین شخصیت کا حامل ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے اس پہ انعامات ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے اس پہ احسانات ہیں۔ یہ حقیقت میں یہ تمام قسم کے اختیارات اسی اللہ کے ہیں۔ الحمد کا معنی ہے، اور حمد کا معنی شکر بھی ہے، حمد کا معنی شکر بھی ہے، اور ان میں فرق یہ ہے، حمد جہاں پہ جس کا معنی تعریف ہے، حمد ہے، مدح ہے، اور اس کا ایک معنی شکر بھی ہے۔ فرق ان میں یہ ہے، حمد جو ہے، مدح جو ہے، تعریف جو ہے، یہ صرف زبان سے ادا کی جاتی ہے۔ حمد صرف زبان سے ادا کی جاتی ہے، زبان سے کہی جاتی ہے۔ شکر جو ہے یہ زبان کے ساتھ ساتھ اعمال سے بھی ادا کیا جاتا ہے، قلب سے بھی ادا کیا جاتا ہے، اعضاء سے بھی ادا کیا جاتا ہے۔ حمد جو ہے، تعریف، یہ صرف زبان سے بیان کی جاتی ہے۔ شکر زبان سے بھی ادا کیا جاتا ہے، اعمال کے ذریعے بھی ادا کیا جاتا ہے، دل سے بھی ادا کیا جاتا ہے، اعضاء سے بھی ادا کیا جاتا ہے۔ کہ جس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت داؤد علیہ السلام پہ اپنے بے شمار انعامات نازل فرمائے تھے۔ داؤد علیہ السلام پہ اللہ نے اپنے خاص کرم نازل فرمائے تھے، اسی لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے داؤد علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کو حکم دیا تھا، اعملوا آل داؤد شکرا، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیلا من عبادی الشکور۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے داؤد علیہ السلام کو بہترین اوصاف سے نوازا تھا،
کمالات سے نوازا تھا، اور داؤد علیہ السلام کو، ان کی آل اولاد کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے شکر کرنے کا حکم دیا۔ اے مالو آل داؤد شکرا، کہ آل داؤد تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میرا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں، جو عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، جو نعمت کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں، جو نعمت ملنے پہ شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر والوں پہ یہ ظالم قرار دے دیا تھا، اپنے گھر والوں پہ وقت کو تقسیم کر کے رکھ دیا تھا کہ ان کے گھر میں 24 گھنٹوں میں صبح شام، صبح اور رات، دن رات، ہر وقت کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس لمحے میں داؤد علیہ السلام کے گھر میں اللہ کی بندگی نہ کی جا رہی ہو۔ کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی تھی، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس لمحے میں داؤد علیہ السلام کے گھر میں نماز ادا نہ کی جا رہی ہو۔ اس لیے داؤد علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال پہ، اپنے اہل خانہ پہ، اپنے گھر والوں پہ وقت کو مقرر کر دیا تھا۔ فلاں وقت پہ تو نے نماز ادا کرنی ہے، فلاں وقت پہ تو نے نماز ادا کرنی ہے، اس وقت سے لے کر اس وقت تک تو نے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اسی طرح صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، رات سے لے کر سورج طلوع ہوتے تک یہی معمول جاری رہتا تھا۔ ہر لمحہ، ہر آن، ہر لحظہ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں نماز ادا کی جاتی رہی۔ حضرات، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے انعامات سے نوازا اور انہوں نے اس کا شکر ادا کیا۔ کس طرح آپ نے ابھی سماعت فرمایا، خود بھی عاجزی اختیار کی، خود بھی اللہ کی بندگی اور عبادت کی، خود بھی نماز ادا کی، خود بھی نماز قائم کی، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ ان پہ وقت کو تقسیم کر کے رکھ دیا کہ اس وقت فلاں وقت، اس وقت سے لے کر اس وقت تک فلاں نماز ادا کرے گا، اس کے بعد فلاں نماز ادا کرے گا۔ اس انداز میں داؤد علیہ السلام نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ حضرات، ایک ہم بھی ہے کہ جن پہ اللہ کے بے شمار احسانات ہے، ایک ہم بھی ہے کہ جن پہ اللہ کے بے شمار احسانات ہے، اللہ کی بے شمار کرم نوازیاں ہے۔ کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے، کس کس احسان کو یاد دلایا جائے۔ حضرات، رمضان المبارک اللہ کی عظیم ترین نعمت کہ جس کے بارے میں صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من حرم خیرہا فقط حرمہا، جو اس کی حرمت سے، جو اس کے فیوز و برکات سے محروم رہ گیا، حقیقت میں وہی بد نصیب ہے، وہی اصل محروم ہے، وہی بے نصیب ہے۔ حضرات، ایک ہم ہے اور ہم اللہ کا کس طرح شکر ادا کرتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا انداز آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا انداز کون نہیں جانتا۔ آقا کائنات علیہ السلام نماز تہجد ادا کرتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر قیام کتنا کرتے ہیں، طویل سے طویل تر کرتے چلے جاتے ہیں۔ فاتحہ پڑھی ہے، البقرہ پڑھی ہے، آل عمران پڑھی ہے، سورہ النساء پڑھی ہے، آقا کائنات قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ قیام ختم ہونے پہ نام نہیں لے رہا، پاؤں پہ ورم پڑ جاتے ہیں۔ سیدہ کائنات ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کائنات علیہ السلام کو مخاطب ہوتی ہے اور فرماتی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر
آپ تو اللہ کے منتخب، آپ تو اللہ کے پسندیدہ ترین محبوب ہے، آپ کو اللہ نے عظمت عطا کی ہے، آپ کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا ہے، آپ کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے، آپ پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بے شمار احسانات کیے ہیں، آپ کو اللہ نے اپنا خلیل اور دوست بنایا ہے، اس کے باوجود بھی اور پھر اس سے بڑھ کے آپ علیہ السلام کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگلے پچھلے تمام قسم کے گناہوں کو معاف فرما رکھا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اتنا تکلف کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اتنی بندگی اور عبادت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اتنا قلیل، آپ اتنا طویل قیام کرتے ہیں، اتنا طویل عبادت کرتے ہیں، اتنی طویل اللہ کی بندگی کرتے ہیں، آقا کائنات علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا، اللہ نے اپنا مجھے حبیب بنایا، اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اللہ نے مجھے امام الانبیاء بنایا، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا، اللہ نے مجھے انبیاء کا سردار بنایا، اللہ نے مجھے تمام مخلوقات پہ فضیلت عطا کی، اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کا سردار اور امام بنایا، بلا شبہ اللہ کے مجھ پہ احسان ہے، بلا شبہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے اگلے پچھلے تمام قسم کے گناہوں کو معاف فرما رکھا ہے، بلا شبہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھ پہ بے شمار انعامات احسانات سے مجھے نواز رکھا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، ان تمام قسم کے احسانات کی بدولت، ان تمام قسم کی کرم نوازیوں کی بدولت، ان تمام قسم کی عظمتوں فضیلتوں اور رفتوں کی بدولت، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ حضرات، یہ اللہ کے انبیاء کے انداز، یہ اللہ کے پیغمبروں کے انداز کہ کوئی پیغمبر اپنے گھر والوں پہ وقت کو تقسیم کر رہا ہے کہ وقت کا کوئی لمحہ ایسا گزرنا نہیں چاہیے کہ جس میں اللہ کے پیغمبر کے گھر میں اللہ کی بندگی اور عبادت نہ کی جا رہی ہو۔ کوئی پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ تمام قسم کے گناہ معاف ہونے کے باوجود، اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہونے کے باوجود، امام الانبیاء ہونے کے باوجود، خاتم النبیین ہونے کے باوجود، اس کی بندگی کا عالم یہ ہے، اس کی ریاضت کا عالم یہ ہے، اس کی عبادت کا عالم یہ ہے، رکوع پہ ہے اٹھنا بھول جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اتنا طویل سجدہ ہے، اتنا طویل سجدہ ہے، شریک حیات گھما کرتی ہے، کہیں روح ہی پرواز نہ کر گئی ہو، جو سجدہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں دے رہا۔ حضرات، ایک وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کا اس انداز میں شکر ادا کر رہے ہیں، اس انداز میں الحمد کی عملی تصویر بنے نظر آ رہے ہیں، اس انداز میں الحمد کا معنی و مفاہیم سمجھاتے نظر آ رہے ہیں، اور ایک طرف ہم ہیں کہ جس پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے شمار کرم نوازیاں ہیں۔ حضرات، اللہ کے احسانات کو یاد کرنا ہو، اللہ کے احسانات کو ذہن میں لانا ہو، ذرا جائیے ہسپتالوں پہ نگاہ دوڑائیے، جائیے ذرا ہسپتالوں کا چکر لگا کے آئیے، وہاں پہ زندگی اور موت کی کشمکش میں لڑتے ہوئے، زندگی اور موت سے لڑتے ہوئے انسانوں کو دیکھیے، پھر اپنے وجود پہ نظر دوڑائیے اور پھر اپنے اللہ کی طرف نگاہ اٹھائیے، پھر رب کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ نے کس انداز میں تمہیں اپنی رحمتوں سے نواز رکھا ہے، کتنا اللہ نے تم پہ کرم کا رکھا ہے، کتنی نعمتوں سے تمہیں اللہ نے نواز رکھا ہے۔ حضرات، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، ہمارا عالم کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انسان اپنے وجود پہ ہی نظر دوڑائے، اللہ کی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کرنا تو کیا، اللہ کی بے شمار نعمتوں کو کیا تذکرہ کرنا ہے، کیا شمار کرنا ہے۔ انسان اپنے وجود پہ نظر دوڑائے، اپنے پورے وجود کو چھوڑ کے اپنے وجود کے جوڑوں پہ نظر دوڑائے، انسان کے جسم پہ
360 جوڑ ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہر جوڑ کا انسان پہ صدقہ لازم قرار دیا ہے، ہر جوڑ کا صدقہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے لازم قرار دیا ہے۔ یہ 360 جوڑ، اتنے جوڑ انسان کے مختلف سے وجود میں، حضرات ذرا انسان اپنی اوقات بھی دیکھے، اپنے گریبان میں جا کے اپنے شعور کی بدولت، اپنے تعقل کی بدولت، اپنی قوت اور طاقت کی بدولت انسان کائنات میں، زمین میں اکڑتا تو چلتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، زمین میں فساد تو ببا کرتا ہے، زمین کے امن کو تہوالہ تو کرتا ہے، لیکن اپنے وجود پہ نظر دوڑائے، ان 360 جوڑوں میں سے اگر اللہ ذو الجلال والاکرام ایک جوڑ کو حکم دے دے، وہ کام کرنا چھوڑ جائے، انسان کی طاقت کہاں کام آئے گی، انسان کی قوت کہاں کام آئے گی، انسان کی جرت کہاں کام آئے گی، انسان کیا کر سکتا ہے؟ اللہ 360 جوڑ نہیں، صرف کسی ایک جوڑ کو روک دے، ایک جوڑ کو کام کرنے سے روک دے، انسان کی زندگی مفلوج ہو کے رہ جائے گی۔ حضرات یہ انسان پہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے انعامات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ انہی کا صدقہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسان پہ لازم قرار دیا ہے، اور انہی کے متعلق آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر جوڑ کا صدقہ اگر دینا مشکل ہو، ہر جوڑ کا صدقہ اگر اتارنا ناممکن نظر آتا ہو، پھر سورج کے طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لیا کرو، تمہارے پورے کے پورے وجود میں جتنے بھی جوڑ ہیں تمام جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا۔ حضرات اللہ ذو الجلال والاکرام کا یہ انداز ہے، اپنی بندگی انسان کی بخشش کو، انسان کو معاف کرنے کے یہ بہانے ہیں۔ حضرات ہم پہ اللہ کے بے شمار انعامات ہیں تو اس کا حق بنتا ہے، ہم پہ اللہ کے بے شمار انعامات ہیں تو اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں، ہم اللہ کی تعریف بیان کریں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے، جس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ لہ الحمد، لہ الحمد، لہ الحمد، اسی کے لیے تمام قسم کی تعریفیں ہیں، اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے مدح ہے، اسی کے لیے مقام شکر ہے، اسی کے لیے تعریفیں ہیں، فی الاولی والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کا حکم ہے، کائنات میں بھی، کائنات میں اسی کا حکم ہے، کائنات میں اسی کی مرضی ہے، کائنات میں اسی کی بادشاہت ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور یاد رکھو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اسی طرح اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں، تسبح لہ السماوات السبع والارض، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اور اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں، تسبح لہ السماوات السبع والارض، 7 آسمان اور زمین اسی کی حمد بیان کرتی ہے، اسی کی تعریف بیان کرتی ہے، اسی کی حمد اور تعریف بیان کرتی ہے، اسی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ومن فیہن، اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، تمام کی تمام مخلوقات اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے، اسی کی تحلیل بیان کرتی ہے، اسی کی تمہید بیان کرتی ہے، اسی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اسی کی حمد بیان کرنی چاہیے، اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، تمام قسم کے مخلوقات اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ حضرات جتنی بھی مخلوقات ہے، جو کچھ بھی ہے، آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، آسمانوں کی اونچائیوں میں ہے، زمین کی گہرائیوں میں ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے، جو بھی ذرات ہے، جو بھی حشرات ہے، جو بھی مخلوقات ہے، ہر کوئی اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، ہر کوئی
اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، ہر کوئی اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہا ہے، اور اسی حمد سے، اسی تحلیل سے، اسی تمہید سے، اسی کلمہ حمد سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن کا آغاز کیا، اسی سے، اسی حمد سے اللہ نے سورہ فاتحہ کا آغاز کیا۔ حضرات، ہمیں بھی چاہیے رمضان المبارک کے لمحات کو، رمضان المبارک کے بابرکت لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی کی جا سکے، اللہ کی حمد بیان کی جا سکے، اللہ کی تعریف بیان کی جا سکے، اللہ کا شکر ادا کیا جا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اول من یدعى الى الجنة، اول من يدعى الى الجنة الذين يحمدون الیہ عز وجل، الذين يحمدون اللہ عز وجل فی السراء والضراء۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اول من یدعى الى الجنة، کہ جنت میں، جنت کی طرف سب سے پہلے بلائے جانے والے وہ لوگ ہوں گے الذین یحمدون اللہ عز وجل، کہ جو لوگ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہوں گے، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو جنت میں سب سے پہلے بلائے گا۔ یحمدون اللہ عز وجل فی السراء والضراء، زندگی میں کوئی بھی لمحہ ہو، خوشی ہو، غمی ہو، نشیب و فراد ہو، اتار چڑھاؤ ہو، کیسی ہی کیفیات ہو، جو لوگ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پہ، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتے ہیں، یدعا اول من یدعا، انہی لوگوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے روز سب سے پہلے جنت کی طرف بلائیں گے۔ اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، وافضل الدعاء الحمدللہ، بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام سے التجا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام رمضان المبارک کی بدولت، رمضان المبارک میں اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنے بے شمار حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے جن لوگوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے روز سب سے پہلے جنت کی طرف بلائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں، ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ خوشی کا لمحہ ہو، غمی کا موڑ ہو، کوئی بھی موڑ ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی حمد بیان کرنے کی، اپنا شکر ادا کرنے کی، اپنے فیصلے، اپنی رضا پہ راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔